اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، لیکن نماز تہجد میں وہ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، اور اتنی مشقت کے بعد جب نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو ان غلطیوں کی وجہ سے ان کی نماز تہجد ادا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کے ذہنوں میں موجود چند سوالات کے جوابات دے کر آپ کے ذہن کو کلیئر کر دیا جائے، تاکہ آپ کے ذہن میں نماز تہجد کے حوالے سے کوئی کوئسچن، کوئی بات باقی نہ رہے، اور پھر نماز تہجد میں ہونے والی غلطیوں سے آپ بچ جائیں۔ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، نماز تہجد کا طریقہ کیا ہے، نماز تہجد کی رکعات کتنی پڑھنی ہیں، نماز تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے اور افضل وقت کون سا ہے، نماز تہجد میں سورہ اخلاص کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ یہ تمام تر باتیں لوگوں کے ذہنوں میں موجود بھی ہوتی ہیں اور ان میں غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے نماز تہجد جو ہے یہ افضل نماز ہے، اعلیٰ نماز ہے، کامل نماز ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق نوافل نماز میں اللہ کو سب سے محبوب نماز، سب سے پیاری نماز ہے تو وہ نماز تہجد ہے، اور نماز تہجد کو پڑھنے والے بھی اللہ کو بہت محبوب ہیں، پسند ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نماز ہے، اللہ کے خاص بندوں کی نماز ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے خاص بندوں کی صفت ذکر کرتے ہوئے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ اللہ فرماتے ہیں میرے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جب راتوں کو ساری دنیا سوتی ہے، ساری مخلوقات سوتی ہے، رات کا سناٹا ہوتا ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، میرے محبوب بندے، میرے خاص بندے، ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور وہ میری عبادت کر رہے ہوتے ہیں، مجھ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور میرے در پر سر بسجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ عبادت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ کے بندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب تعالی خود اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو آئے، میں آج اس کی دعاؤں کو قبول کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار تو آئے، میں آج اس کو جولیاں بھر بھر کے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی معافیاں مانگنے والا آج اس کو معاف کر دوں۔ اب اس کے چند مسائل آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ نماز تہجد کا وقت جو ہے یہ کب سے کب تک ہے اور افضل وقت کون سا ہے؟ نماز تہجد کا وقت نماز عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، عشاء سے لے کر فجر داخل ہونے تک یہ تہجد کا وقت ہے۔ جو ہی فجر داخل ہو گئی، اذان بعد میں ہوتی ہے، فجر پہلے داخل ہوتی ہے، جو ہی فجر داخل ہوئی وقت ختم ہو گیا۔ اس دوران آپ جس وقت بھی پڑھیں، عشاء سے لے کر فجر تک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، آخری پہر ہے۔ تو رات کے آخری حصے میں آخری پہر پڑھنا یہ افضل اور اعلیٰ وقت ہے۔ اب نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو نماز تہجد کے لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ سونا ضروری ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سونا ضروری نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سونا افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر ساری رات جاگتا رہا اور وہ سو ہی نہیں سکا تو وہ بھی اٹھ کر نماز تہجد پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سونے کے بعد نماز تہجد پڑھی جائے، کیونکہ اس نماز کی فضیلت ہی اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندہ رات کو سوتا ہے اور اپنی نیند قربان کرنے کے بعد نماز تہجد ادا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ بغیر سوئے بھی نماز تہجد پڑھتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس کو نماز تہجد کا مکمل اجر و
ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب یہ سوال کہ نماز تہجد میں سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ نماز تہجد میں سورہ اخلاص پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری میں 7 مرتبہ، تیسری میں 6 مرتبہ اس طرح پڑھنی چاہیے۔ تو آپ اگر نماز تہجد کی ہر رکعت میں ایک مرتبہ بھی سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز تہجد ہو جائے گی، اور نماز تہجد کے اندر سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں، یا آپ ایک متعین کر لیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز تہجد کے اندر آپ جب 2 رکعت پڑھتے ہیں تو ان 2 رکعت کے اندر الگ الگ سورت پڑھی جائے، کوئی بڑی سورت یاد ہے تو وہ پڑھی جائے۔ نماز تہجد کی کتنی رکعات پڑھی جا سکتی ہیں؟ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعات ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں۔ آپ نماز تہجد 2 پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 8، 10، 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسنون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 12 تک رکعات پڑھی ہیں۔ نماز تہجد کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو نماز تہجد کا طریقہ وہی ہے جس طریقے سے ہم عام نمازیں ادا کرتے ہیں، کہ آپ نیت کریں گے، دل میں ارادہ کریں گے کہ 2 رکعت نماز تہجد ادا کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے پڑھتا ہوں، منہ میرا طرف کعبۃ الشریفہ، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ ملانی ہے، ساتھ آپ نے سورت ملانی ہے، اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، تسبیحات پڑھنی ہیں، پھر آپ نے قومہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، ان کے اندر تسبیحات پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد پہلی رکعت بھی اسی طرح، دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کرنی ہے، پھر آپ نے قاعدہ اخیرہ کرنا ہے، اس کے اندر التحیات پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ یہ آپ کی 2 رکعت مکمل ہوئی، اور اسی طریقے سے 2 رکعت، 4 رکعت، 6، 8، 12 پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ نماز تہجد کا مکمل طریقہ جو آپ کے گوش گزار کی، اور بہت سی باتیں آپ کے گوش گزار کی تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہ رہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی رہتا ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو جواب دیا جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔